لائٹ ہے اس کا مقصد روشنی دینا ہے، یہ برداشت لینا بند کر دے آپ اسے چینج کر دیں گے۔ گھڑی دیوار پر ٹنگی ہے، اس کا مقصد ہے ٹائم بتانا، وہ اپنا کام نہ کرے آپ اسے چینج کر دیں گے۔ ہر چیز کا مقصد ہوتا ہے۔ مائک کا مقصد دیکھا آپ نے، ابھی یہ بند تھا تو میں بھی بند تھا، یہ چالو ہوا تو میں بھی چالو ہو گیا۔ یہ مائک کا مقصد ہے کہ میری آواز دور تک پہنچانا، ہر چیز کا مقصد ہے۔ یا رسول اللہ آپ کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ واہ اے مصطفیٰ، اے حبیب خدا، اے ناشاد کائنات، آپ کو اللہ نے نبیوں کا نبی بنایا، رسولوں کا رسول بنایا، ہادیوں کا ہادی بنایا، سب سے بڑا بنایا۔ اللہ کے بعد سب سے اونچی شان مصطفیٰ کی، سب سے اونچا مقام مصطفیٰ کا، سب سے بڑی بلندی مصطفیٰ کی۔ نبی کے جیسا نہ کوئی تھا، نہ کوئی ہے، نہ قیامت تک کوئی۔ یا رسول اللہ آپ کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ نبی فرماتے میرا مقصد آنے کا یہ ہے کہ بندوں کو خدا سے ملا دوں، بندوں کو خدا تک پہنچا دوں، جو بھٹک گئے ہیں ان کو خدا تک لاؤں، جو اندھیرے میں ہیں ان کو روشنی میں لاؤں، جو اسلام چھوڑ کے دائیں بائیں ہو گئے ہیں انہیں اللہ سے ملا دوں۔ یعنی مصطفیٰ رب سے ملانے آئے ہیں، ہماری قسمت چمکانے آئے ہیں، ہماری تقدیر کو جگانے آئے ہیں۔ نبی رب سے، ایک آواز میں نبی رب سے ملانے آئے ہیں، اور رسول نے بندوں کو خدا سے ایسا ملایا، ایسا ملایا، ایسا ملایا کہ ابو بکر کو صدیق بنا دیا، عمر کو فاروق اعظم بنا دیا، عثمان کو ذوالنورین بنا دیا، علی کو شجاعت کا بادشاہ بنا دیا، اویس کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا، بلال کو زمانے کا ہلال بنا دیا۔ نبی اتنے پاورفل ہیں کہ نبی کے جو بھی قریب آیا وہ خدا کا حبیب ہو گئے۔ نبی، آنے والا نبی لاجواب ہے، بے مثال ہے، بے نظیر ہے، بے عدیل ہے۔ نبی کی کسی بھی چیز کا جواب، کسی بھی چیز کا جواب، نہ ان کی آنکھوں کا جواب ہے، نہ ان کی پیشانی کا جواب ہے، نہ ان کے چہرے کا جواب ہے، نہ ان کے گوشت مبارک کا جواب ہے، نہ ان کے بولنے کا جواب ہے، نہ ان کی خاموشی کا جواب ہے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ جب نبی کبھی زبان کھولتے تھے ایسا لگتا تھا کہ پھول جھڑ رہے ہیں۔ اب گفتگو سرکار کی اتنی پیاری ہوتی تھی کہ پتھر بھی پانی ہو جائے، اگر پتھر بھی سن لے وہ بھی موم ہو جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک موقع پہ میں سرکار کے ساتھ تھا۔ ان کے ساتھ تھا کیا علی کی قسمت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں سرکار کے ساتھ تھا، سرکار آگے تھے میں ان کے پیچھے تھا۔ کیا شاندار نظارہ ہوگا، نبیوں کا امام آگے ہے، ولیوں کا امام ان کے پیچھے ہے۔ سرکار آگے آگے ہیں، مولا علی ان کے پیچھے پیچھے ہیں، کہیں جا رہے تھے، اچانک علی کہتے ہیں کہ کانوں میں آواز آئی، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ ہم سلام پڑھیں فتویٰ لگتا ہے، مگر شان رسالت دیکھو، علی کہتے ہیں سلام کا آواز آیا، کوئی سلام پڑھ رہا ہے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ۔ علی کبھی دائیں دیکھ رہے ہیں، کبھی بائیں دیکھ رہے ہیں، یا اللہ دور دور تک نہ انسان ہے نہ انسان ذات، یہ سلام پڑھنے کی آواز کہاں سے آ گئی؟ علی کو تعجب ہے، کبھی دائیں دیکھ رہے ہیں، کبھی بائیں، کبھی آگے، کبھی پیچھے۔ مصطفیٰ مسکرا کے بولے میرے رسول کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ کسی نبی کو نہیں ملی، خصوصیت یہ ہے، نبی فرماتے ہیں میری خصوصیت یہ ہے کہ جیسے میں آگے دیکھتا ہوں ویسے پیچھے بھی۔ بھائی ہمیں اگر ہم آگے دیکھ رہے ہیں تو پیچھے نہیں، اگر پیچھے دیکھیں تو آگے نہیں۔ اگر مصطفیٰ کی خصوصیت یہ تھی کہ رسول کس طرح سے اس خوبصورتی کے ساتھ آگے دیکھتے ویسے ہی دوست، ویسے ہی جیسے آسمانوں میں دیکھتے ویسے ہی زمین میں، اور نبی کا دیکھنا
کتنا خوبصورت ہے، نبی کتنا دیکھتے ہیں، کتنا اچھا دیکھتے ہیں، کتنا شاندار دیکھتے ہیں، وہ تو بات میں پوچھنا پہلے صحابی جمعے کا دن ہے، حضرت عمر منبر میں بیٹھے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اچانک فاروق اعظم فرماتے اے ساریہ پہاڑ کے پیچھے دیکھ، اے ساریہ پہاڑ کے پیچھے دیکھ، یا ساریہ ادھر جبل، اے ساریہ پہاڑ کے پیچھے دیکھ۔ جمعے میں جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے، یا اللہ عمر کو ہوا کیا ہے، خطبہ دیتے دیتے، تقریر کرتے کرتے، نصیحت کرتے کرتے، اے ساریہ پہاڑ کے پیچھے دیکھ، ساریہ پہاڑ کے پیچھے دیکھ، اور ساریہ وہاں تھے بھی نہیں۔ حضرت ساریہ صحابی ہے، وہ وہاں تھے بھی نہیں، وہ جہاد کرنے کے لیے، جنگ کرنے کے لیے مدینے سے تقریباً 5000 کلومیٹر، یا ایک روایت میں ہے 2000 کلومیٹر سے دور پہ تھے۔ اور یہاں سے عمر کہہ رہے ہیں ساریہ پہاڑ کے پیچھے دیکھ، اگر کسی کی ہمت نہ ہوئی کہ فاروق اعظم سے پوچھے کہ آپ کیا کر رہے ہیں، مگر لوگوں نے ٹائم، وقت اور دن کو لکھ دیا تختی پہ۔ کچھ مہینوں کے بعد حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ کرنے کے بعد، جہاد کرنے کے بعد، جیتنے کے بعد واپس آئے تو مدینے کے صحابہ نے پوچھا کہ فلاں تاریخ کو فلاں دن تھا، جمعے کا دن تھا، یہ وقت تھا، فلاں مہینہ تھا۔ حضرت عمر منبر پہ بیٹھے بیٹھے کہتے تھے یا ساریہ پہاڑ کے پیچھے دیکھو، اے ساریہ پہاڑ کے پیچھے دیکھو، کیا تھا؟ ساریہ کہتے ہم دشمنوں سے جنگ کر رہے تھے، وہ ہم کو مار رہے تھے، ہم ان کو مار رہے تھے، اچانک پیچھے پہاڑ سے دشمن کی فوج چھوٹ کے آ رہی تھی ہم پہ اٹیک کرنے کے لیے، ہم کو خبر نہیں، تو سامنے جنگ میں مشغول تھے، ہم کو نہیں پتا کہ پیچھے سے کون سی قیامت آ رہی۔ اتنے میں میرے کانوں میں عمر کی آواز آئی، اتنے میں میرے کانوں میں فاروق اعظم کی آواز آئی، اے ساریہ پہاڑ کے پیچھے دیکھ، ساریہ پہاڑ کے پیچھے دیکھ۔ موبائل کا زمانہ نہیں تھا، انٹرنیٹ کا زمانہ نہیں تھا، فون کا زمانہ نہیں تھا، فیکس کا زمانہ نہیں تھا، 1400 سال پہلے۔ اب آپ اندازہ لگاؤ، حضرت ساریہ کہتے ہیں جب میں نے عمر فاروق کی آواز کو سنا تو پہچان لیا، میں نے مڑ کے جب پہاڑ کی طرف دیکھا تو ادھر سے بھی فوج آ رہی تھی۔ اگر عمر نے یہاں سے آواز نہ لگائی ہوتی تو آنے والی فوج ہم کو کچل دیتی، ہم کو برباد کر دیتی، ہم کو تباہ کر دیتی۔ حضرت عمر کی آواز سننے کے بعد ہم نے فوج کا دو حصہ کیا، آدھا ادھر آدھا ادھر، ہم کامیاب ہو گئے۔ اب کھڑگپور کے مسلمانوں مجھے ذرا بتاؤ، عمر کی نگاہ کو دیکھو، عمر کا دیکھنا تو دیکھو، عمر کی بصارت تو دیکھو، عمر کی بصیرت کو دیکھو۔ ہمیں جب صحابی جب صحابی منبر پہ بیٹھے بیٹھے 2000 کلومیٹر کی دوری پہ ساریہ کو بھی دیکھ رہا ہے، پہاڑ کو بھی دیکھ رہا ہے، اور پہاڑ کے پیچھے سے وہ فوج آ رہی ہے اس کو بھی دیکھ رہا ہے، اور صرف دیکھ نہیں رہا، وہیں سے آواز لگا کے ساریہ کو خبردار بھی کر رہا ہے، ساریہ کو بتا بھی رہا ہے۔ تو پتہ چلا کہ جب نبی کا صحابی ایسا ہے تو مصطفیٰ کا عالم کیا؟ واہ واہ سبحان اللہ، شان ہے ان کے غلاموں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ اب آگے بڑھو، مصطفیٰ والے کتنا دیکھتے ہیں۔ جمعے کا دن تھا، حضرت عثمان غنی، حضرت زور سے بولو، حضرت عثمان غنی منبر پہ بیٹھے ہیں، خطبہ دے رہے ہیں۔ ایک نوجوان نماز کے لیے مسجد میں داخل ہوا، اور جیسے ہی داخل ہوا حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں خبردار میں نے رک جا، دوبارہ وضو کر لیا۔ سبحان اللہ، زور سے اگر سمجھنے میں کوئی بنا وضو کر بیٹھا ہوگا وہ تو بیٹھا نہیں ہے، بات سمجھانے بھی نہیں کر رہا۔ اگر کوئی بے وضو آ بھی جائے مجھے کیا پتا کہ وضو والا کون ہے، بے وضو والا کون ہے؟ اگر عثمان کی نگاہ، غلام رسول کی نگاہ، دوبارہ وضو کر کیا تو غصے میں آیا گا، اے عثمان غنی، کیا نبی کے بعد تم پہ وحی آنے لگے؟ کیا مصطفیٰ کے بعد جبریل تم پہ آنے لگے؟ میں گھر سے وضو کر کے آیا ہوں، اب آپ کہتے ہیں وضو کر لیا، آپ فرماتے مان جا، واہ، فرماتے مان جا، دوبارہ وضو کر کے وضو کر کے
وہیں پر ایک فتوا والا وضو، ایک تقوا والا وضو. فتوا والا وضو تو یہ ہے ہم کرتے ہیں ایک تو دعا ضرور نہیں پڑی مولانا محمد مبارک. اللہ والوں کا وضو ایسا ہے، آپ وضو کر کے باہر نکلے نماز کے لیے کسی پانی کا گھٹنا نظر آ رہا ہے تو آپ کا وضو ٹوٹے گا نہیں. مگر اللہ والوں کا تقویٰ یہ ہے اگر کسی پانی کا گھٹنا دیکھ لیا، صدر عورت دیکھ لیا تو احتیاط کے طور پہ وہ اللہ والوں کا تقویٰ ہے وہ دوبارہ وضو کرتے ہیں. اور آج کل تو مسلمانوں میں بیماری پھیل گئی ہے، وہ کیا چٹھا نکلا ہے یہاں تک پورا گھٹنا کھلا ہوا ہے، شان سے گھوم رہے ہیں، لگا کہ ان کے باپ کی شریعت. آقا فرماتے ہیں بغیر عذر شرعیہ یہ گھٹنا کھولنا حرام ہے. کیا ہے؟ تو سے بول رہا ہے کیا ہے؟ اب وہ گھٹنا کھول کے چائے بھی بیچ رہا ہے، گوشت بھی بیچ رہا ہے، دودھ بھی رہا ہے. عجیب حالت ہے. مسلمان ہے کہ کچھ اور ہے؟ ابھی جب مسلمان ہے تو رسول کی بات مانتا کیوں نہیں؟ جن کا کلمہ پڑا ان کے راستے پہ چلتا کیوں نہیں؟ جب تک وہ گھٹنا کھلا رہے گا جتنے لوگ دیکھیں گے جس کی نگاہ پڑے گی وہ صدر عورت ہے، سب کا گناہ تیرے کالے پہ. تو گناہ اگر خریدنے کا شوق ہے تو ایسا کیا کرو. مسلمان کا لباس بھی مسلمان جیسا ہونا چاہیے، مسلمان کی زبان بھی مسلمان جیسی ہونی چاہیے، مسلمان کا دیکھنا بھی مسلمان جیسا ہونا چاہیے. اب وہ داخل ہوا، عثمان غنی فرماتے دوبارہ وضو کر دیا. بلائے عثمان غنی کہ اللہ کے رسول کے بعد آپ پہ وحی آنے لگی. فرماتے مان جا دوست صدقات کی آمد، ایک آواز میں صدقات کی آمد، پیچھے والے بھی صدقات کی آمد، مختار کی آمد، مختار کی آمد، سجے کی آمد. مان جا کا کیا مان جاؤں، مان جا کا کیا مان جاؤں. عثمان غنی فرماتے نہیں مانے گا، نہیں مانے گا. تو نماز کے لیے گھر سے نکلا. توجہ اب عثمان کی نگاہ دیکھو رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عثمان کی نگاہ دیکھو، وہ فرماتے تو نماز کے لیے گھر سے نکلا، بازار سے گزرا، ایک یہودی دوشیزہ، ایک یہودی جوان لڑکی بازار سے گزر رہی تھی. تو نے اس کو بری نیت سے دیکھا، اس لڑکی کو تو نے بری نیت سے دیکھا. میں پوچھتا ہوں، میں منبر پہ بیٹھا ہوں، بابا ہوٹل کے سامنے کون کیا کر رہا ہے مجھے کیا خبر ہے؟ کوئی چائے پی رہا ہے یا کوئی پان کھا رہا ہے مجھے کیا خبر ہے؟ عثمان غنی منبر پہ ہے. وہ نوجوان گھر سے نکلا، اس نے پڑھائی لڑکی پہ بری نیت ڈالی. عثمان کو خبر ہے، عثمان دیکھ رہے ہیں، عثمان شہادت دے رہے ہیں. اب مجھے بتاؤ جب نگاہ عثمان ایسی ہے تو مصطفیٰ کی نگاہ سبحان اللہ. اس نے کہا یا عثمان غنی میں مان گیا، مجھ سے غلطی ہو گئی، اب میں دوبارہ وضو کر کے آ رہا ہوں. یہ عمر کی نگاہ ہے، یہ عثمان کی نگاہ ہے. سوچو صحابہ کی نگاہوں کا یہ عالم ہے تو مصطفیٰ کی نگاہ کا عالم ہے. جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کی جب یہ حالت ہے محتاج بات نہ چلی تھی. مولا علی مولا علی فرماتے سلام پڑھنے کی آواز آئی، الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ و علی آلہ و اصحابہ یا حبیب اللہ. کون کے آپ کو سلام، شمس الضحیٰ آپ کو سلام، امام الانبیاء آپ کو سلام، کعبہ کا کعبہ آپ کو سلام. حضرت علی کبھی دائیں کی کبھی بائیں کی مصطفیٰ مولے فرماتے اے علی کس بات نے آپ کو تعجب میں ڈال دیا؟ تعجب میں کیوں ہے، پریشان کیوں ہے، ماتھے پہ پیشانی پہ پسینہ کیوں ہے؟ کہتے یا رسول اللہ سلام کی آواز برابر آ رہی دائیں سے بائیں سے، مگر وہ سلام پڑھنے والا نظر نہیں آیا، سلام پڑھ رہا ہے. ابھی مسکرا کے فرماتے اے علی وہ سامنے جو پہاڑ ہے نا، پہاڑ، اس پہاڑ پہ ایک کالا پتھر ہے جو تمہارے مصطفیٰ کو سلام کر رہا ہے، نبی کو سلام کر رہا ہے، نبی کو سلام کر رہا ہے. ان پتھروں کو کس نے بتا دیا کہ مصطفیٰ آ رہے ہیں؟ ان کنکروں کو کس نے بتا دیا کہ مصطفیٰ آ رہے ہیں؟ پتہ چلا کہ جیسے ساری دنیا یہ جانتی
ایک محبوب بھی ہے جس کو مصطفیٰ کہتے ہیں، حبیب خدا کہتے ہیں، شمس الدوحہ کہتے ہیں۔ آپ یہ جملہ سنیے، شان نبوت کیا ہے؟ آنے والے پیغمبر کی شان کیا ہے؟ مصطفیٰ جانے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ سفر میں ہیں، جنگ کے لیے جا رہے ہیں۔ کہاں؟ ایک پہاڑ ہے، پہاڑ، ادھر جنگل ہے، ادھر راستہ ہے۔ نبی سنیے گا، نبی صحابہ کے ساتھ جا رہے ہیں۔ آئیے بخاری شریف کی حدیث، جس کو سن کے وہابیوں کو بخار آتا ہے، اعلیٰ حضرت والوں کو پیار آتا ہے، مستاق نبی کو بخار آتا ہے۔ نبی صحابہ کے ساتھ پہاڑ ادھر سے جا رہے ہیں، ادھر جنگل ہے، چرواہا، دیہات کا آدمی، گائے چلانے والا، بکریاں چلانے والا، وہ چرواہا لاٹھی لیے بکریاں چلا رہا، توجہ، بکریاں چلا رہا۔ اچانک ایک بھیڑیے نے، بھیڑیا سمجھتے ہیں، بھیڑیا سمجھتے ہیں، دیکھا ہے آپ کو ایسا بتا رہے ہیں کہ تاسی محلے میں گھومتے ہوئے دیکھا ہے، بھیڑیا جنگل میں ہوتا ہے تو بکریوں کو کھا جاتا ہے، اور کبھی کبھی انسانوں پہ بھی اٹیک کر دیتا ہے، اور بھیڑیا دنیا بھیڑیا، اور بھیڑیا اس نے بکریوں پہ اٹیک کیا، چلوا بیٹھا، ایک بکری کو اس نے منہ میں دبایا اور بھاگا۔ وہ چرواہے نے دوڑ کے لاٹھی مار کے اپنی بکری چھڑا لی۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو اس بھیڑیے نے عربی میں کہا، سبحان اللہ، نے کہا وہ سے بولو، کبھی گائے کو عربی بولتے ہوئے دیکھا ہے کیا؟ پورا قصائی معاملہ ہے، گائے ہی گائے، خستی ہی خستی، کسی خستی کو، کسی بکری کو، کسی گائے کو یا کسی کتے کو عربی یا اردو بولتے ہوئے دیکھا ہے کیا؟ جب اس چرواہے نے لاٹھی مار کے اپنی بکری چھوڑائی اس بھیڑیے سے، تو بھیڑیا عربی میں بولا، تم نے اچھا نہیں کیا، واہ سبحان اللہ سبحان اللہ، تم نے اچھا نہیں کیا، تم نے اچھا، اللہ نے مجھے روزی دی تھی، اللہ نے میرا انتظام کر دیا تھا، اللہ نے میرے کھانے کا انتظام کیا تھا، تو نے چھین لیا، اچھا نہیں کیا۔ چرواہا بولا، او مائی گاڈ، یہ تو عربی بول رہا ہے، بولے اللہ یہ تو آسان بھاؤ ہے، ایک بھیڑیا عربی بول رہا ہے، عربی انسانوں کی طرح عربی بول رہا ہے۔ تو بھیڑیے نے کہا، تم کو تعجب ہو رہا ہے، عربی میں بولا، تم کو تعجب ہو رہا ہے کہ میں عربی بول رہا ہوں، یہ تو تعجب کی بات ہے، مگر اس سے بڑی تعجب کی بات یہ ہے کہ اس پہاڑ کے بغل سے خدا کا نبی جا رہا ہے، اس پہاڑ کے بغل سے خدا کا پیغمبر جا رہا ہے، اب تم کو خبر نہیں؟ اس پہاڑ کے بغل سے خدا کا نبی جا رہا ہے، خدا کا حبیب جا رہا ہے، امام الانبیاء جا رہا ہے، نبی جا رہا ہے، تم کو خبر نہیں؟ جا جلدی جا، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جا۔ سبحان اللہ، جا جلدی جا، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جا۔ اچھا ہم کو بے وقوف سمجھتے ہو، آپ ادھر جائیں گے اور تم یہ اپنا کام لگا دو۔ چرواہا بولا کہ ہم ادھر جائیں اور تم یہاں اپنا کام لگا دو۔ خدا کی قسم تم جاؤ، جب تک تم نہیں آؤ گے میں تمہاری بکریوں کی حفاظت کروں گا، میں تمہاری دیور کی حفاظت کروں گا۔ جاؤ اس پیغمبر کی بارگاہ میں جاؤ، اس نبی کی بارگاہ میں جاؤ، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤ، صحابی ہو جاؤ گے۔ اس چرواہے نے اس ساری بکریوں کو بھیڑیے کے حوالے کر دیا، گیا پہاڑ سے نیچے اترا، دیکھا مصطفیٰ جا رہے ہیں، حبیب خدا جا رہے ہیں، شمس الدوحہ جا رہے ہیں، صحابہ کے مجمع میں چرواہے نے جب رسول کو دیکھا تو دیکھتا رہ گیا، مصطفیٰ کو دیکھا تو دیکھتا رہ گیا، حبیب خدا کو دیکھا تو دیکھتا رہ گیا۔ اس نے یوسف تمیری سا کہتے پیسہ داری آنچے ہوگا ہمارا رنگ دور تنہا داری، یا نبی آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں، آتا بھی کیسے جب اللہ نے بنایا ہے۔ سبحان اللہ، اس نے رسول کی بارگاہ میں جا کے قدم بوسی کی، آقا مجھے کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دیجئے، مجھے صاحب ایمان کر دیجئے۔ دیکھو ایک پل میں صحابی ہو گیا، کیا اس کی قسمت تھی، ایک پل میں صحابی ہو گیا۔ نبی نے کلمہ پڑھایا، اس کو کلمہ پڑھا کے جب وہاں سے پلٹا، دیکھا کہ اس بھیڑیا بکریوں کی حفاظت کر رہا ہے۔ اللہ جب کام لینا چاہتا ہے نا تو دشمنوں سے بھی کام لے لیتا ہے۔
اللہ جب کام لینا چاہتا ہے نا تو چھوٹی چھوٹی ابابیلوں سے بھی اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، اور جب اللہ چاہتا ہے نا تو بھیڑیے کے ذریعے بکریوں کی حفاظت کرتا ہے۔ اب وہ آیا، دیکھا وہ بھیڑیا ساری بکریوں کی حفاظت کر رہا ہے، تو چرواہے نے خوشی خوشی ایک بکری اس کے حوالے کر دی، بھیڑیے نے کھایا، آسمان کی جانب سب اٹھایا، مسکرایا اور شکر خدا کر کے جنگل میں غائب ہو گیا۔ یہ شان رسالت ہے، جس کی گواہی بھیڑیا دے وہ میرا مصطفیٰ ہے، جس کی گواہی درخت دے وہ میرا مصطفیٰ ہے، پتا پتا پتلا پتلا دریا دریا چمن چمن جس کی گواہی دے وہ میرا مصطفیٰ ہے۔ ایک جملے میں آپ سمجھ سکتے ہو کہ جہاں تک خدا کی خدائی ہے وہاں تک مصطفیٰ کی مصطفائی ہے، جہاں تک خدا کی قدرت ہے وہاں تک مصطفیٰ کی رحمت ہے۔ تحقیق کے تمہارے پاس آیا اللہ کی طرف سے ایک نور اور روشن کتاب۔ بس آخری جملہ، اس رسول کے آنے کا جو سب سے بڑا مقصد ہے وہ بندوں کو خدا سے ایک آواز، بندوں کو خدا سے، اب بندوں کو خدا سے ملنے کے بہت سے راستے ہیں۔ حج راستہ ہے، زکات راستہ ہے، خیرات راستہ ہے، نیکی راستہ ہے، بیواؤں کی مدد کرنا، یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھنا، مسجد میں چندہ دینا، مدرسے میں چندہ دینا، غریبوں کو کھانا کھلانا، ننگوں کو کپڑا پہنانا، بھوکے کو کھانا کھلانا، کسی پریشان حال کی مدد کرنا، یہ سب اللہ تک پہنچنے کا راستہ ہے۔ سارے راستے اللہ تک پہنچنے کے ہیں۔ ان راستوں میں ایک بہت عظیم راستہ نماز بھی ہے۔ دوست بولو سبحان اللہ۔ بہت شاندار راستہ ان راستوں میں سے ایک نماز بھی ہے۔ نماز کے ذریعے مصطفیٰ اپنے امتیوں کو خدا سے ملانا چاہتے ہیں۔ تبھی تو رسول کہتے ہیں کہ جب نماز میں کھڑے ہو تو یہ سوچو کہ تم خدا کو دیکھ رہے ہو، تم خدا کو دیکھ رہے ہو۔ تمہاری کیفیت یہ ہونی چاہیے کہ تم خدا کو دیکھ رہے ہو۔ اگر ایسی کیفیت نہ ہو سکے تو کم سے کم یہ کیفیت تو بتاؤ خدا تم کو دیکھ رہا ہے، اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ اور نبی فرماتے ہیں کہ بندہ سب سے زیادہ خدا کے قریب تب ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے۔ کہاں ہوتا ہے؟ سجدے میں۔ بندہ سجدے میں خدا کے سب سے قریب ہوتا ہے۔ اس رسول کے آنے کا مقصد یہ بھی ہے بٹ کہ روح کو اللہ تک پہنچا دیا جائے۔ اس رسول کی آمد کی خوشی میں آپ سے اپیل کروں گا، آپ نے اپنے گھروں کو سجایا ہے، بہت اچھا کیا ہے، دکانوں کو سجا دیا تھا، بہت اچھا کیا ہے، محلے کو سجایا، بہت اچھا کیا۔ اب اسی رسول کی محبت میں تعلیم کی شکل میں اپنے چہرے کو بھی سجا لو، اسی رسول کی محبت میں نماز کی شکل میں اپنی پیشانی کو بھی سجا لو۔ یاد رکھنا اگر تم نے ایسا کیا اس رسول کی رحمت تم کو یہاں سے لے کے قبر تک، وہاں سے لے کے قیامت تک، وہاں سے لے کے جنت تک ملے گی، اور دونوں عالم میں تمہارا باپ بیڑا پار ہو جائے گا۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔